معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 4، پنجاب کے انتخابات اور اتحادی حکومت 1945-46، سب ہیڈنگ مخلوط حکومت کا قیام۔ چیف سیکرٹری نے یہ بھی کہا کہ سکھ لیڈر تارا سنگھ نے یہ بیان دیا ہے کہ جناح کو انگریزوں کا ایجنٹ قرار دینے کا الزام غلط ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ اکالی مسلم لیگ کے ساتھ ڈیل کرنے کے خواہاں ہیں۔ یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر آئینی پلان میں پیش رفت ہوتی ہے تو سکھ اور مسلمان ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں، کیونکہ گروپ بی میں دونوں قوموں کے مشترکہ مفادات ہیں، اور یہ پہلو بھی ہے کہ یہ دونوں جنگجو قومیں ہیں۔ اس تبصرے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس وقت تک پنجاب کی سیاست متحرک حالت میں تھی اور کوئی مستحکم اتحاد نہیں وجود میں آیا تھا۔ گورنر کی 31 اکتوبر کی رپورٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلم لیگ کی عبوری حکومت نے شمولیت پر آمادگی سے جو مثبت صورتحال سامنے آئی وہ مشرقی بنگال نواکلی میں ہونے والے فسادات سے متاثر ہو گئی۔ اس کے علاوہ 24 اکتوبر کی دیوالی کی رات لدھیانہ میں بھی فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ ان ہنگاموں کا آغاز روایتی جوئے پر تلخ کلامی سے ہوا۔ ایک ہندو یا پھر شاید سکھ نے بازی میں بہت بڑی رقم جیت لی، لیکن ہارنے والے مسلمان نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو چھرے مار دیے۔ اس کے بعد 27 اکتوبر کو مزید تصادم ہوا، جس میں 30 افراد زخمی ہوئے اور 7 اموات ہوئیں۔ دوسری طرف ڈی اے دی اور سناتم دھرم کالج کے ہندو طلباء نے 29 اکتوبر کو یوم نواکھلی منایا، جبکہ لاہور میں جلوس نکالا گیا جس کے شرکاء نے خون کا بدلہ خون جیسے اشتعال انگیز نعرے لگائے۔ سابق وزیر پنجاب سر گوکھل چند مسلمان مخالف جذبات کو ہوا دے رہے تھے۔ لاہور کے ہندو سمجھتے تھے کہ انہوں نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے اور تصادم کرنے کے در پہ تھے۔ گورنر اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ میں بامشکل اس پر یقین کر سکتا ہوں کہ یہ سچ ہے، تاہم میرے سمیت یونیورسٹی کے ٹیچنگ سٹاف کے کئی ارکان سمجھتے ہیں کہ بعض اساتذہ کے رویے میں بے اعتدالی اور غیر ذمہ داری کا عنصر کافی زیادہ پایا جاتا ہے۔ 13 اور 14 نومبر کی 15 روزہ رپورٹ میں گورنر جینکنز نے سیالکوٹ میں قیام کے دوران لکھا کہ فرقہ وارانہ کشیدگی پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ میں آپ جناب وائس رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار کانگریس ہے۔ ان لوگوں نے کئی برسوں سے پرتشدد سوچ کی حوصلہ افزائی کرنے کا وتیرہ بنایا ہوا ہے۔ کسی بھی بڑے شہر میں اب کوئی چھوٹا واقعہ بھی آگ بھڑکا سکتا ہے، اور اس بات کے غالب خدشات موجود ہیں کہ اگر تصادم شروع ہوا تو اس کے اثرات دیہات تک بھی جائیں گے۔ اس رپورٹ میں ایک واقعے کا بھی ذکر ہے جس میں لاہور کے چند ہندو طلباء نے ایک مسلمان قصاب کو نشانہ بنایا جو اپنی سائیکل کے کیریئر پر گوشت لے کر جا رہا تھا۔ اس وقت تک سب سے گمبھیر واقعہ ضلع روہتک امبالہ ڈویژن میں رونما ہوا تھا۔ قصہ کچھ یوں ہوا تھا کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے ایک مزار کی بے حرمتی کی، جس کے نتیجے میں 11 نومبر کو چھرا گھونپنے کے واقعات ہوئے۔ اس دوران ہندو جاٹ کلہاڑیوں اور ڈنڈوں سے مسلح ہو کر آ گئے۔ انہوں نے ایک چھوٹے ریلوے اسٹیشن پر حملہ کر کے مسلمان اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر کو قتل کر دیا، جبکہ ہندو اسٹیشن ماسٹر سے رقم چھین لی۔ پنجاب کابینہ میں کانگریس کے ارکان کا ذکر کرتے ہوئے لہری سنگھ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ عوامی مقامات پر بڑکے مارتا تھا کہ پنجاب حکومت دراصل کانگریس کے وزراء چلا رہے تھے۔ پنجاب کے کئی علاقوں کا ذکر کرتے ہوئے گورنر نے بتایا کہ حکومت کے پرانے سپورٹر کافی ناخوش ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل اب سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں ہے جنہیں یہ لوگ ناپسند کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دینے میں چندہ دلچسپی نہیں رکھتے۔ وائس رائے ویول نومبر کے آخر میں انگلستان چلا گیا، چنانچہ 30 نومبر کی رپورٹ قائم مقام وائس رائے
سر جان کولولی کے نام ہے۔ اس عرصے کا اہم ترین واقعہ پنجاب پبلک سیفٹی آرڈیننس کا 19 نومبر کا نفاذ ہے۔ اس کا مسودہ گورنر نے تیار کیا اور گورنمنٹ ایکٹ آف انڈی 1935 کے تحت اس کا نفاذ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے گورنر کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے خصوصی اختیارات استعمال کریں اور پنجاب اسمبلی کی منظوری حاصل نہ کریں، کیونکہ اس کی ضابطے کی مشگافیوں میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ نئے آرڈیننس کے تحت حکومت نے کھدائی اور اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی لگا دی۔ چنانچہ مسلم لیگ نیشنل گارڈز کے چند رضاکاروں کو کہا گیا کہ وہ گھر جائیں اور اپنا یونیفارم تبدیل کر لیں، جبکہ راشٹریہ سیوک سنگھ کے کچھ ارکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جینکنز لکھتے ہیں، یہ شاید پہلا بڑا واقعہ ہے جس میں گورنر نے کابینہ کی حمایت سے اپنے صوبے داری اختیارات کا استعمال کیا۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وزیر اعظم پنجاب دہلی گئے تو وہاں عبوری حکومت کے وزراء کا فرقہ وارانہ انداز دیکھ کر انہیں دھچکا لگا۔ انہوں نے سوچا کہ اس کا حل صرف عبوری حکومت کی برطرفی اور اقتدار میں انگریز انتظامیہ کی سخت نگرانی کی بحالی ہے۔ آخری حل کے طور پر انہوں نے سوچا کہ پنجاب کو خود مختار قرار دے کر براہ راست تاج برطانیہ کے ماتحت کر دیا جائے۔ شوکت حیات کے شراب نوشی کے عادی ہونے کے بارے میں جینکنز نے لکھا ہے کہ میں نے حال ہی میں انہیں ہٹانے کی سفارش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شوکت ایک چھوٹا انسان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے ایمان ہے، لیکن وہ بہت سازشی بھی ہو سکتا ہے۔ پنجاب کے نئے چیف سیکرٹری اختر حسین نے چارج سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی 15 روزہ رپورٹ میں لکھا کہ فرقہ وارانہ کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے، لیکن اس کی وجہ پنجاب کے باہر ہونے والے واقعات ہیں۔ بالخصوص ہندو کافی جارحانہ موڈ میں تھے، کیونکہ گڑبڑ زیادہ تر ان علاقوں میں ہوئی تھی جہاں ہندو اکثریت میں تھے۔ ہندو دیہاتوں نے آتشی اسلحہ استعمال کر کے کچھ مسلمانوں کو قتل بھی کیا۔ اس کے علاوہ بعض مسلمانوں کو جبری ہندو بنانے کی بھی اطلاعات موصول ہوئیں۔ گڑھ مکتیشور کے علاقے کی خبریں ملنے پر فسادات تمام علاقوں میں پھیل گئے۔ البتہ پنجاب سیفٹی آرڈیننس کے نفاذ سے کافی مثبت اثرات مرتب ہوئے، کیونکہ اس کے تحت جلوس نکالنے اور اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ روہتک میں فرقہ وارانہ بدامنی برقرار رہی۔ اس کے علاوہ محرم کا مہینہ کسی بڑے ناخوشگوار واقعے کے بغیر بخیریت گزر گیا۔ صرف ایک جگہ پر مسلمان فرقوں کے مابین محرم کا تعزیہ گزارنے پر تنازع پیدا ہوا، جس کی وجہ سے جلوس پر پابندی لگا دی گئی۔ چیف سیکرٹری نے لکھا، محرم کے پرامن گزرنے میں امن کمیٹیوں کا بڑا ہاتھ ہے اور کئی مقامات پر ہندوؤں نے محرم کے جلوسوں کی میزبانی بھی کی۔ چیف سیکرٹری نے بتایا کہ شمال مغربی سرحدی صوبے میں غیر مسلموں کے خلاف فسادات کے بعد کچھ خوفزدہ ہندو خاندان نقل مکانی کر کے پنجاب آئے ہیں۔ دوسری طرف RSS نے پنجاب کے کئی علاقوں میں اپنا متاثر کن موجودگی ظاہر کی۔ کیونکہ RSS کے سربراہ نے صوبے کا دورہ کیا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ایک مفصل رپورٹ RSS پنجاب میں نام کے کتابچے میں دی گئی ہے، جو پنجاب حکومت نے 1948 میں شائع کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ نومبر 1946 میں RSS کے سربراہ مہادیو راؤ گولواکر کے دورہ پنجاب کے موقع پر تنظیم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ مہادیو راؤ نے ملتان، مونٹگمرے، راولپنڈی، جہلم، دھرم شالہ، امرتسر، ہوشیارپور، جگران، لائل پور، شیخوپورہ، سیالکوٹ اور لاہور کے دورے کیے۔ ان مقامات پر اندازاً 25,000 رضاکاروں نے مہادیو راؤ کا استقبال کیا، جبکہ RS اس کی پریڈ دیکھنے کے لیے 40,000 افراد کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ ان مہمانوں میں ہندو اور سکھ دونوں شامل تھے۔ کچھ مقامات پر جہاں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹوں نے دفعہ 144 نافذ کر رکھی تھی، وہاں RSS نے خفیہ اجلاس کیے۔ کانگریس کو بنگال اور دیگر شہروں میں ہندوؤں سے بدسلوکی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔
اور اس بات کا عزم کیا گیا کہ اگر ہندو اپنی بقا چاہتے ہیں تو انہیں بے رحمی کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنا ہوگا۔ پنجاب میں RSS کی ماضی کی سرگرمیوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس رپورٹ میں یہ دلچسپ فقرہ کہا گیا ہے، یہ تحریک حکومت مخالف نہیں اور اس کے کارکنوں نے کانگریس کی سول نافرمانی کی تحریک میں 1942 میں حصہ نہیں لیا۔ 14 دسمبر کی 15 روزہ رپورٹ میں گورنر جینکنز نے دہلی میں پنجاب کے عوام کے مستقبل پر سیاستدانوں میں مسلسل کھینچا تانی کے اثرات واضح کیے ہیں۔ انہوں نے ایک بیوروکریٹ کے طور پر معمول سے ہٹ کر یہ محسوسات بیان کیے، عام آدمی چاہے وہ مسلمان ہے، سکھ ہے یا ہندو ہے، وہ مستقبل کے بارے میں تشویش کا شکار ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وسیع پیمانے پر خون ریزی کے بغیر تصفیہ نہیں ہوگا۔ اس خون خرابے میں سیاستدانوں کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن عام آدمی کے لیے یہ تباہ کن ہوگا۔ گورنر نے راولپنڈی ڈویژن کے اضلاع کیمل پور اور میاں والی کا دورہ کیا، جہاں سے انگریز فوج کے لیے بھرتی کا زیادہ حصہ ملتا تھا۔ صرف راولپنڈی ڈویژن سے فوج میں 70,000 افراد بھرتی ہوئے، جبکہ باقی ماندہ تمام اضلاع سے ملا کر 40,000 فوجی بھرتی ہوئے۔ ان علاقوں میں انگریزوں کے لیے حمایت اب بھی کافی مستحکم تھی اور یہ لوگ چاہتے تھے کہ انگریز ہندوستان سے واپس نہ جائے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ محسوسات بڑھ رہی ہیں کہ ہندوستان شورش کی طرف بڑھ رہا ہے اور انگریزوں کو اس کے تدارک کے لیے لازماً کچھ کرنا چاہیے۔ 30 دسمبر کی رپورٹ میں جینکنز نے لکھا کہ کانگریس کی قریبی اتحادی مسلم جماعت مجلس احرار کے ارکان نے لاہور میں اپنے اجلاس کے دوران اپنے مستقبل پر تبادلہ خیال کیا اور انٹیلیجنس رپورٹوں کے مطابق وہ بہت بے اطمینانی محسوس کر رہے ہیں۔ گورنر نے لکھا کہ قوم پرست مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ بہار کے فسادات حکومت بہار کی طرف سے پہلے سے طے شدہ تھے اور جے پرکاش نارائن اس منصوبہ بندی کے کرتا دھرتاؤں میں سے ایک تھا۔ ان کا مسلم لیگ میں شمولیت کا کوئی ارادہ نہیں۔ تاہم احرار یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کانگریس کے ساتھ لمبا عرصہ چل سکتے ہیں۔ جہاں تک پنجاب مسلم لیگ کا تعلق ہے تو جینکنز نے لکھا کہ نواب ممدوٹ کی قیادت کو ان کے حریفوں شوکت حیات خان اور فیروز خان نون نے چیلنج کر دیا ہے۔ وہ انہیں قیادت سے ہٹانے کے در پہ ہیں، لیکن انہیں کامیابی اس لیے نہیں ملی کیونکہ یونینسٹ پارٹی کے ضلعی عہدیدار نواب ممدوٹ کے ساتھ ہیں۔ گردوارہ انتخابات میں اکالیوں کو بھاری اکثریت ملی ہے اور اس وقت کرتار سنگھ اور ناگوک گروپ میں کشمکش عروج پر ہے۔ شاہپور راولپنڈی ڈویژن کے دورے میں، جو کہ خضر حیات کے قبیلے توانا کا مضبوط گڑھ تھا، جینکنز نے کئی افراد سے بات چیت کی اور سابق فوجیوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب بھی کیا۔ اس کے بعد گورنر نے لکھا کہ یہ لوگ مرکز میں ہندوؤں کا غلبہ برداشت نہیں کریں گے، لیکن وہ اپنے دل میں پاکستان بنانے کا بھی کوئی خاص جذبہ نہیں رکھتے، نہ ہی وہ برطانیہ اقتدار کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ مجھ سے بار بار پوچھا گیا کہ آپ انگریز آخر ہندوستان کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ آپ اقتدار چھوڑ رہے ہیں۔ گورنر نے نوٹ کیا کہ راولپنڈی ہمیشہ سے ایک خطرناک علاقہ رہا ہے اور 1926 میں یہاں کافی فرقہ وارانہ خون خرابہ ہوا تھا، اور جتنا مجھے علم ہے تو ان ہنگاموں میں بڑی تعداد میں دیہاتی مسلمانوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ چیف سیکرٹری اختر حسین نے اپنی 30 دسمبر کی رپورٹ میں لکھا کہ نیشنل گارڈز اور RSS کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ نیشنل گارڈز کی تعداد جو 1945 میں 15,000 تھی، وہ 1946 کے آخر تک بڑھ کر 46,000 ہو چکی ہے۔ سب ہیڈنگ ضلع ہزارہ میں ہندوؤں اور سکھوں کا قتل عام۔ 14 جنوری 1947 کی گورنر رپورٹ میں پنجاب کی سرحد کے ساتھ متصل صوبہ سرحد کے علاقے ہزارہ میں فسادات کا احاطہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں زیادہ تر سکھ اور کچھ ہندو خاندانوں کو فرار ہو کر پنجاب میں پناہ لینا پڑی۔ شروع میں وزیر اعظم خضر حیات ٹوانا نے ان پناہ گزینوں کی کوئی ذمہ داری لینے سے پہلو تہی کی۔ ان کا خیال تھا کہ حکومت نے اگر ایسا کیا تو ان پر الزام آئے گا کہ وہ صوبہ سرحد کے ہندوؤں کی
تو مدد کر رہے ہیں، لیکن انہیں بہاری مسلمان یاد نہیں جنہوں نے بہار میں خونی فسادات کے بعد پنجاب میں پناہ لینے کی درخواست کی تھی۔ تاہم گورنر نے ان پر زور دیا کہ وہ افراد جو بے سر و سامان ہیں اور پیدل چل کر آئے ہیں اور ان کا کوئی سہارا بھی نہیں ہے، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ خضر حیات پناہ گزین کیمپ قائم کرنے پر رضامند ہو گئے۔ جہاں تک وزیر اعظم پنجاب خضر حیات کی شخصیت کا تعلق ہے تو گورنر جینکنز نے اس بات پر مایوسی کا اظہار کیا کہ جب سے میں گورنر بنا ہوں وزیر اعظم نے کسی جلسہ عام سے خطاب نہیں کیا۔ ان کی اس سستی سے اتحادی حکومت کمزوری کا شکار ہوئی ہے۔ دوسری طرف خضر حیات نے گورنر کو انگریزوں کی رخصتی کے بعد کے پنجاب کی ہولناک منظر کشی کی۔ جینکنز نے وزیر اعظم کے خیالات کو ان الفاظ میں بیان کیا: انہوں نے مجھے چند روز قبل کہا کہ ان کے خیال میں مرکزی مخلوط حکومت نااہل ہے اور ملک کا انتظام چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور یہ کہ انگریز افسروں کی کمانڈ کے بغیر ہندوستانی فوج جلد ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گی۔ انہوں نے پنجاب کو خود مختار ریاست بنانے کا ایک مبہم سا خیال بھی پیش کیا اور کہا کہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ سب ہیڈنگ: امر سنگھ اور مدن لال سنگھ۔ 15 مارچ 2004 کو دو سکھوں امر سنگھ اور مدن لال سنگھ نے میرے ساتھ ملاقات میں اپنے خیالات بیان کیے۔ وہ اس وقت دہلی میں مقیم ہیں، تاہم بنیادی طور پر ان کا تعلق راولپنڈی سے تھا۔ انہوں نے ہزارہ سے راولپنڈی آنے والوں کی حالت زار سے متعلق اپنی یادداشتیں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندو اور سکھ راولپنڈی آئے اور بڑے بالوں کی وجہ سے شمالی مغربی سرحدی صوبے میں مسلمانوں کی غیر انسانی رویے کی داستانیں سنائیں۔ کئی ہندو یا سکھ عورتیں بچوں سمیت اغوا کی گئیں اور پھر کبھی بازیاب نہیں ہوئیں۔ کچھ عورتوں سے زیادتی بھی کی گئی۔ کچھ روح فرسا واقعات میں عورتوں کی چھاتیاں کاٹ ڈالی گئیں اور ان کے نازک حصوں کو تیز دھار ہتھیاروں سے زخمی کیا گیا۔ ہم نے متاثرہ افراد کو گردواروں اور مندروں میں قیام کرایا۔ کچھ افراد کو ہندوؤں کے گھروں میں ٹھہرایا گیا یا وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے۔ وہ سب راولپنڈی میں سکونت پذیر نہ ہوئے بلکہ مشرقی پنجاب کے علاقوں امرتسر، پٹیالہ، کپورتھلا اور دیگر سکھ ریاستوں کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب مارچ 1947 میں مسلمانوں نے حملے شروع کیے تو مزید کئی افراد بھی نقل مکانی کر کے وہاں چلے گئے۔ اگست 1947 میں سکھوں نے جب انتقامی حملوں کا آغاز کیا تو ہزارہ سے نقل مکانی کر کے مشرقی پنجاب جانے والے سکھ سب سے آگے تھے۔ باب نمبر 5 راست اقدام 24 جنوری تا 26 فروری 1947۔ پنجاب کے وزیر اعظم سر خضر حیات خان ٹوانا مسلم لیگ کی طرف سے اپنی حکومت کو ملنے والے چیلنج سے سختی کے ساتھ نمٹنے سے گریزاں تھے اور گورنر نے ان کے اس رویے کو غیر فیصلہ کن اور سست قرار دیا تھا۔ البتہ جنوری 1947 میں خضر حیات کی مسلم لیگ کے بارے میں سوچ میں ڈرامائی تبدیلی آئی، کیونکہ حکومت کو ایسی اطلاعات ملی تھیں کہ نجی سطح پر قائم کیے گئے مسلح جتھے سیاسی جماعتوں کی ہدایات پر اسلحہ جمع کر رہے تھے۔ دوسری طرف پارلیمانی محاذ پر یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی تھی کہ مسلم لیگ نے ایوان میں اکثریت حاصل کر لی ہے یا دیگر امیدواروں کو ساتھ ملا کر مخلوط حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ اسی طرح دسمبر یا جنوری میں مسلم لیگ کی کسی سرگرمی سے یہ اشارہ نہیں ملتا تھا کہ وہ پنجاب حکومت گرانے کے لیے اس راست اقدام پر عمل کرنا چاہتی ہے جس کی دھمکی وہ کئی ماہ سے دے رہی تھی۔ ممکن ہے کہ ہزارہ میں ہونے والے خون ریز فسادات کے بعد خضر حیات نے محسوس کیا ہو کہ پنجاب بھی تصادم کی سمت میں بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پیشگی اقدام کرنے کی ٹھان لی۔ 24 جنوری کو پنجاب حکومت نے مسلم لیگ نیشنل گارڈز اور RSS پر پابندی کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ پولیس نے نیشنل گارڈز کے مرکزی دفتر کی تلاشی کے لیے چھاپا مارا۔ مسلم لیگی رہنما دفتر کی چابیاں پولیس کے سپرد کرنے ہی والے تھے کہ اس دوران سینئر لیگی رہنما میاں
افتخار الدین آ دھمکے اور دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر تلاشی دینے سے انکار کر دیا۔ اسی اثنا میں دیگر رہنما نواب ممدوح، ملک سرفروز خان نون، سید امیر حسین شاہ، بیگم شاہ نواز، شوکت حیات خان اور ممتاز دولتانہ بھی آ گئے اور پولیس کے کام میں رکاوٹ ڈالی۔ ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ نیشنل گارڈز کے ہیڈ کوارٹر کے اندر پولیس نے 100 آہنی ہیلمٹ برآمد کیے۔ جب پنجاب کے سیکرٹری داخلہ نے سول لائنز پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا اور گرفتار لیگی رہنماؤں سے ملاقات کی تو وہ انتہائی غصے اور تلخی کے عالم میں تھے اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ خضر حیات کو ہر قیمت پر اقتدار سے نکال باہر کریں گے۔ مسلم لیگی قیادت کی گرفتاری سے پورے صوبے میں بڑے پیمانے پر سول نافرمانی کی تحریک پھیل گئی۔ راست اقدام حقیقت بن کر سامنے آ چکا تھا۔ حکومت نے پنجاب کے تمام اخبارات پر مظاہروں کی خبریں شائع کرنے پر پابندی لگا دی۔ دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی تاکہ مظاہرے روکے جا سکیں۔ تاہم دنوں اور ہفتوں میں صورتحال قابو سے باہر ہو گئی۔ فطری بات تھی کہ صوبائی دارالحکومت لاہور مسلم لیگ کی سرگرمیوں کا گڑھ بن گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں مظاہرے اور ہڑتالیں ہونے لگیں۔ اس دوران مسلم طلباء، جن کی اکثریت اسلامیہ کالج سے تھی، نے نیلا گنبد انارکلی میں مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں دھر لیا۔